ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 18 اپریل 2024 کی قرآن کلاس نمبر 95 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی اہم ترین پورشن ڈسکس کریں گے. آیت نمبر 44 سے لے کے 50 تک. یہ ایک مکمل رکوع ہے، 7 آیت کے اوپر مشتمل ہے. اس کا رکوع نمبر بھی 7 ہے، آیت بھی اس کے اندر 7 ہے. یہ خصوصاً دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی اپنے پیغمبروں کی اور ان کے ماننے والوں سے کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں اور پیغمبروں کے ذریعے نازل شدہ شریعت کو دنیا میں اسٹیبلش کریں گے. انہی میں وہ شورا آفق 3 آیت کے ٹکڑے آتے ہیں جس کو ہماری امت جہادی تنظیمیں خلافت کے نظام کے لیے ایفورٹ کرنے والے لوگ کوٹ کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ حکمرانوں کی تکفیر کرتے اور کہتے ہیں چونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو قرآن کی روح سے یہ جو 3 فتوے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ہے کافر. پھر یہی آیت یہ 44 کا اینڈ تھا، 45 کا اینڈ ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. جو کوئی اللہ کے طرف سے نازل شدہ احکامات ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پہلا کافروں کا لفظ تھا، پھر ظالموں، اور 47 نمبر آیت میں آئے گا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے پیغمبر کے ذریعے شریعت یا کتابیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو ایسے لوگ فاسق. 3 ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے، کافر کی، ظالم کی اور فاسق کی. کافر ظاہر ہے اس کے اوپر تو کوئی تعبیل ممکن نہیں ہے. اللہ کو انکار کرنے والا، اس کی شریعت کا انکار کرنے والا، پریکٹیکلی انکار یا عقیدے میں انکار کرنے والا، یہ 2 فرق ہوتے ہیں. کافر اعتقادی بھی ہوتا ہے اور عملی اعتقادی کافر تو ظاہر ہے وہ ہوں گے جو رسول
आखिरत को नहीं मानते, कुरान को, ख़त्म नबूवत को नहीं मानते, लेकिन अमलन काफिर मुसलमान भी हो सकते हैं। जिस तरह सही मुस्लिम में हदीस है, बंदे के कुफ्र और इस्लाम, ईमान और शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज है। तो नमाज ना पढ़ने वाला अगर अल्लाह रसूल आखिरत को मानता है लेकिन अमलन वो काफिर है। इसको सपोर्टिव वो आयत है, सूरह रूम की आयत है नंबर 31, व आकिमुस्सला वला तकून मिनल मुशरिकीन, और नमाज को कायम रखो, मुशरिकीन में से ना हो जाओ। और इसके सपोर्टिव जामिया तिरमिज़ी की हदीस है कि हमारे और मुशरिकीन और मुनाफिकीन के दरमियान जो फ़र्क है, जो अहद की बुनियाद है, वो नमाज है। जो इसके तर्क करेगा उसने कुफर किया। फिर जामिया तिरमिज़ी में ही हदीस है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। जामिया तिरमिज़ी में ही अब्दुल्ला बिन शकीक ताबे का कौल है कि सहाबा इकराम तारिकुस सला के अलावा किसी को तकफीर नहीं करते थे। जो नमाज नहीं पढ़ता था उसको वो काफिर शुमार करते थे। लेकिन ये कुफ्र अम्ल कुफ्र है। तरकीब दिलाई जाए मुसलमानों को भी कि भाई नमाज पढ़े, लेकिन ये कुफ्र एतकादन नहीं है, ये अमलन कुफ्र है। दूसरी चीज़ इसमें आई है कि वो जालिम है जो किताबुल्लाह के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते। जुल्म अरबी में कहते हैं किसी चीज़ को उसके असली मुकाम से हटाकर दूसरी जगह पर रखना। शिर्क को जुल्म इसलिए कहा गया है कि अल्लाह ताला का जो मुकाम है उसे हटा के मखलूक के दर्जे में ले आए। ये मखलूक में से किसी को बढ़ाकर अल्लाह ताला के साथ खड़ा कर दे, ये भी तो आप जुल्म कर रहे हैं ना। अपनी जगह से हटा के इसीलिए कहा गया है इन्ना शिर्की जुल्मन अजीम, सूरह लुकमान में कि बेशक शिर्क जो है ये सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा डिसऑर्डर है शिर्क। तो ऐसे लोग जालिम है, यानी वो राह हक से हटे हुए हैं। जुल्म अल्लाह पर नहीं कर रहे, अपने ऊपर कर रहे हैं, गुनहगार है। और फिर आगे चलकर आया है कि ऐसे लोग फासिक है। फासिक यानी गुनाह कबीरा के मुस्तकीब। अब ये तीनों आयत की बुनियाद पे अगरचे ये आयत तो क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के बारे में भी नाजिल हुई है। जाहिर है मुसलमान को भी हुक्म है कि अगर अल्लाह ताला ज्यूज़ और क्रिश्चियंस को उनकी किताबों पे चलना के वजह से काफिर, जालिम और फासिक डिक्लेयर कर रहा है, तो हम मुसलमान तो बादरजे औला काफिर, फासिक और जालिम होंगे, क्योंकि वो तो कुरान के मानने वाले हैं। उनका तो दावा है कि हम सारे पैगंबरों और उनकी किताबों पे ईमान लाने वाले हैं, और कुरान हकीम जो है वो फाइनल टेस्टिमेंट है। अब रहा मसला मौजूदा दौर के अंदर जो इन आयत की बुनियाद पे हम हुक्मरानों की तकफीर करते हैं, तो इस तरह की तकफीर करना हुक्मरान की, ये कुरान और सुन्नत को दलाइल की रोशनी में इसकी इजाज़त मौजूद नहीं है। जब तक के हुक्मरान से कुफ्र बवा यानी वाज़े कुफ्र सरजद ना हो जाए। यानी कोई हुक्मरान ये कह दे कि कल से नमाज पढ़ने पे पाबंदी, कुरान के अहकामात पे चलने पे पाबंदी, खुद वो नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता है, कुरान पे अमल करता है नहीं करता है, ये उसका ज़ाती फ़ेल है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इसकी बुनियाद पे के ऊपर आप इन पर कुफ्र का फतवा लगाएंगे, फिर ये फतवा जो है वो तो उरूने ओला के हुक्मरान तक भी चला जाएगा, तो बड़ी दूर तक फतवा जाएगा। इस हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, मसला नंबर 101, सही मसले खुराज और फ़िक्र हुसैन हक परस्ती की अलामत है। क्योंकि उमूमन जिहादी तंजीम में खिलाफत का निज़ाम कायम करने वाली तंजीमें हज़रत हुसैन इब्न अली के क़याम को दलील समझती है। हुक्मरान के ख़िलाफ़ क़याम करने की वो कहते हैं कि यजीद के ख़िलाफ़ भी तो हज़रत हुसैन इतनी मुख्तसर जमात के साथ खड़े हुए, अगरचे उन्होंने शहीद कर दिया गया, तो हम भी तैयार है, हमारे हुक्मरान हमें कत्ल करवा दे, हम भी बनने के लिए तैयार है। लेकिन
ہم حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو پلی وہ وہاں سے لیتے ہیں. تو اس کو پھر میں نے آپٹیمل سولوشن اس کا دیا تھا کہ وہ ایک اسپیسیفک کیس ہے, اس کے پیچھے ایک پوری ڈاکٹرین ہے کہ حضرت حسن ابن علی نے حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کے حوالے جو حکومت کی تھی وہ ٹریٹی اور معاہدے کے تحت کی تھی, اور سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ عہد کے پاسداری کرو, عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. مسند احمد میں کی حدیث ہے, جو عہد نہیں پورا کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. اور ٹریٹی وہی تھی جہاں کو اور شریعت تھی. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ اپنے مرنے کے بعد حکومت کو شورا کے حوالے کریں گے. شورا ڈیسائیڈ کرے گی, جس طرح کہ سیدنا عثمان کا انتخاب ہوا تھا. شورا میں اپنا آپ جانشین آپ کسی کو مقرر نہیں کریں گے, یعنی خلافت کو ملوکیت میں کنورٹ نہیں کریں گے. اب وہ اس عہد کی پاسداری نہیں ہوئی جس کی بنیاد پہ حکومت لی گئی تھی. تو سیدنا حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک یہ حکومت لیجیٹیمائز ہی نہیں ہے, قانوناً اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی, کیونکہ یہ تلوار کے دوز پہ لی گئی ہے. اس حوالے سے جتنی آیت اور حدیث ہے میں نے اس میں کور کی تھی. خصوصاً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے 6830. جب وہ اپنے آخری حج میں مینا میں بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں شخص کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب عمر مر جائیں گے تو ہم فلاں شخص کی بیعت کریں گے. تو سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ میں ابھی یہاں پر ان سے خطاب کروں گا. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ مدینہ شریف واپس جا کے وہاں پہ اپنا خطبہ دیں. اور پھر وہ خطبہ انہوں نے دیا. اسی حدیث میں آگے چل کے آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے وہ سیدنا عمر کے ممبر کے ساتھ ٹچ کر رہا تھا. تو میں اتنے قریب سے یہ خطبہ سن رہا تھا, اور میں نے سعید ابن زید سے کہا کہ آج حضرت عمر وہ باتیں کریں گے جو آج سے پہلے انہوں نے نہیں کی. 6830 نمبر حدیث. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں باتیں سن رہا ہوں تو یہ بات یاد رکھنا, کوئی شخص حضرت ابو بکر کی جو بیعت اچانک لی گئی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر, ظاہر ہے وہ سقیفہ بنی سعیدہ میں ہوئی تھی, جب لوگ تو اس معاشرے میں شامل نہیں تھے, اس بیعت کو کوئی پلی نہ لے. آئندہ کے لیے کسی کو حکمران چننے کی کیونکہ وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. دوسرا, تم نے کوئی شخص ابو بکر کا لیول کا ہے بھی نہیں تھا کہ جو وہ کہتا کہ میں کمپیٹیٹر ہوں. تو وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی, حادثات صورت حال تھی. اب کوئی شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی کو خلیفہ چنے گا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا, اور اس کی وجہ سے بھی لوگ قتل ہوں گے, یعنی قتل و غارت. آئندہ ایسی حرکت کوئی نہ کرے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو برا سمجھا. باقی کافی اس میں بحثیں ہے کون سے حکمران ہے جن کے خلاف آپ قیام کر سکتے ہیں, کن کے خلاف نہیں کرنا, وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے. بہرحال یہاں پہ جو یہ جو آیت ہے اس کے کانٹیکس میں ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمارے جو موجودہ حکمران اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود, چونکہ عوام الناس بھی اسی قسم کی ہے. ظاہر ہے کہ حضرت حسین ابن علی جس زمانے میں قیام کر رہے ہیں اس میں تو لوگ ظاہری ہے, زیادہ دین پر چلنے والے لوگ ہیں. اب جب عوام ہی بے دین ہے, وہ کس قسم کی وہ دیندار حکمران چاہتی ہے. وہ بے شک خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے دعا کرتی رہے کہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران نصیب فرماؤ. حضرت عمر اگر اوریجنل والے حضرت عمر بھی آ جائے, وہ بھی کیا کریں گے جب آپ خود ہی اسلام کے مطابق چلنا نہیں چاہتے ہو.
इस हवाले से फिर आपको नबी अलैहिस्सलाम का रोल मॉडल मानना पड़ेगा कि आपने जिस मुआशरे में आँख खोली वहाँ पर अपने जिस तरीके से दावत लॉन्च की, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके, और मक्के के अंदर 13 साल तकलीफ़ों के काटे, कोई गुरीला वार नहीं किया। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं था कि एक रात 2 सहाबा को मुकर्रर करके खाना काबा में 360 भूत रखे हुए थे, वो तुड़वा देते, कोई मसला था। जिस तरह आजकल गुरिल्ला फाइट्स करते हैं, 13 साल खाना काबा में खड़े होकर मुताफ के अंदर हुजूर ने नमाज़ें पढ़ी। जिस काबे के 360 बुत रखे हुए थे, नमाज तो हो जाती है, क्यों कि वो काबे की दीवार सुथरा है, सूरते के पल्ली तरफ है, लेकिन आप इसको निकालते दिक्कतें नज़र से देखें तो ये कितना अजीब मालूम होता है कि वक्त का पैगंबर है, उसके साथ 125 जान निसार भी मौजूद है जो उसके लिए जान भी दे सकते हैं। एक रात गोरिल्ला वॉर किया जाए तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई कमांडो नहीं है जाके रातों रात तुड़वा दे, लेकिन हुजूर को पता था कि अगर ये मैंने किया तो ये 125 के 25 बंदे मारे जाएंगे। और इसका सबूत ये है कि सही बुखारी में जो आता है कि गज़वा बदर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए क्या कहा था कि अल्लाह, ये मुट्ठी भर मुसलमान अगर मारे गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। हुजूर को पता था कि निगाह मार के तो अब्दुल कादर जिलानी, बाज़िर गुस्तामी ही कलमा पढ़ा सकते हैं, मेरे से तो निगाह मार के कलमा नहीं पढ़ाया जाना। मैं तो एफर्ट पुट करके इतनी मुश्किल से ये टीम तैयार की है। ज़ाहिर है कहानी तो कहानी है ना, इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर अल्लाह के नबी ये दुआ कर रहे हैं कि ये सारे बयान करते हैं, लेकिन इस तरफ किसी की निगाह नहीं गई कि अल्लाह के नबी परेशान है कि अगर ये बदर में सारे मारे गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये हमें बुज़ुर्गों की वाक़या सुनाते हैं कि उनको तो जो देखता था कलमा पढ़ लेता था, 90 लाख को कलमा पढ़ाया था, जिस गली से गुजर जा गए निगाह मारी, ये हो गया वो हो गया। हम कहते हैं जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी प्राइमरी ड्यूटी थी अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, उनसे बड़ी किसी की रूहानियत ही नहीं थी, तो बाबों का शय ही कोई नहीं है। जब बाबे हमारे पैगंबर की गुस्ताखियाँ करेंगे और वो दावे करेंगे जो हमारे पैगंबर के बारे में भी नहीं है। सूरह अल कसास में अल्लाह आता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नका लतहदी मन अहबब्ता, ए नबी तुम हदायत नहीं दे सकते जिसे तुम महबूब रखते हो, वलाकिन अल्लाह यहदी मई यशाह, अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है। नबी अलैहि सलाम भी हदायत की तरफ सिर्फ गाइड करते हैं, हदायत दे नहीं सकते। व इन्नका तहदिला सिरातिम मुस्तकीम, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक तुम सीधे रास्ते की तरफ गाइड करते हो, ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़ा सकते। सूरह ज़ुमर में आया है कि ए नबी, जिनके लिए अल्लाह की तरफ से अजाब मखसूस हो चुका हो, उनके अमाल का सबब क्या तुम उन्हें आग से बचा लोगे। सूरतुल बकरा में आया है, ए नबी हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि लोग जहन्नम में क्यों गए, तुम्हारा काम सिर्फ दावत देना है। जब नबी अलैहि सलाम से नहीं पूछा जाएगा तो बाकी लोग किस तरह दावा कर सकते हैं कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। इस तरह कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, कभी कुछ नहीं हो सकता। और अगर कोई कहता है कि इसी तरीके से कुछ हो सकता है तो मैंने हमेशा एक रिक्वेस्ट की है कि मैं किसी की तो बात नहीं करता, मेरी बुज़ुर्गों पे लानत है कि अगर मैं निगाह मार के मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यूट्यूब वालों ने हार्ड डिस्क के अंदर जो नबी अलैहि सलाम से मुतालिक गुस्ताखाना वीडियो सेव की हुई है, मैं एक निगाह मार के वो सारी हार्ड डिस्क पूरे अर्थ से गायब क्यों नहीं कर देता, डिलीट क्यों नहीं करवा देता। मेरी बुजुर्गी काम कब आएगी अगर मैं अपने नबी के लिए ये भी नहीं काम कर सकता।
کہیں گے اللہ بھی تو نہیں کرتا، فوراً یہ جواب دے دیں گے بھائی اللہ نے کیوں کرنا ہے، اللہ نے تو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اللہ نے تو انسانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ انہوں نے دین کو پریکٹس کرنا ہے۔ صحابہ اکرام نے ہی فتح مکہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو غیبی کوئی فرشتوں کی فوج بھیج کے تو سب کو خالی نہیں کروایا۔ بدر میں بھی صحابہ کو لڑنا پڑا ہے، فرشتے مدد کے لیے ضرور آئے لیکن ایبسولیٹلی نہیں ہوا کہ وہ کچھ بھی نہ کرے اور فرشتے آ کے سارا کچھ کر دے، نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے گوریلا وار نہیں کیا، اپنے وقت کا انتظار کیا۔ مدینہ شریف ہجرت کر کے وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ جب آپ اسٹیبل ہوئے اور پھر اپنے باہر کے حکمران کو حدود لکھے ہے، اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر رومنس اور پرشینس کے اوپر مسلمانوں نے چڑھائی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال ان پہ نازل ہوا پیغمبر کرنے کے سبب۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کے دور کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ ہم بھی اس قسم کی گوریلا کام شروع کر دیں جن کی اصل نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں موجود نہیں ہے، تو اس کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اعتبار سے آج کل مسلمانوں کی بھی حالت اس سے زیادہ بری ہے جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کافروں کی حالت تھی، کیونکہ کافروں کو تو پھر بھی آپ دلائل دیتے تھے تو ان کی عقل کبھی متقاضی ہو جاتی تھی اس بات کی کہ یہ واقعی صحیح کہتے ہیں، بت تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں مسلمان کہتے ہیں کہ جی بزرگ آنکھ مار کے قبر میں چلے گئے، ان کی طاقتیں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ ڈبل کیا، پہلی طاقت بھی ختم ہوئی ہے تو ڈبل کہاں سے ہوگی؟ ان کو آپ سمجھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو آپ سمجھائیں گے وہ آپ سے زیادہ اللہ رسول کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اس کے دین کے مشرکین عرب جو تھے وہ پیغمبر کے انکاری تھے نا، یہ تو پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ جب آپ ان کو بتانے لگ جائے وہ کہتے ہیں ہم آپ سے بڑے عاشق رسول ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے ہمارے پیر صاحب جو ہے وہ ننگے پیر جو ہے مدینہ شریف پھرتے ہیں، یہ ان کی کرائٹیریا ہے۔ ان کے کبھی گھاس پہ سبز رنگ کے پاؤں نہیں رکھا کیونکہ گمت خضرا سبز ہے، لیکن وہ کالے رنگ کی سڑک پہ چلتے ہیں، غلاف کعبہ کالا ہے، اس طرف ان بزرگوں کی توجہ نہیں گئی ہے۔ یہ تو ہم بزرگ آپ کو بتا رہے ہیں نا۔ اب آپ سڑکیں علیحدہ بنوائیں، آپ کی گاڑیاں کے ٹائر ہے کالے رنگ کے، غلاف کا رنگ بھی کالا ہے، یہ سفید ٹائروں والی گاڑی میں کیوں نہیں سفر کرتے؟ اور جو جہازے میں اڑتے ہیں پھرتے ہیں ان کے بھی ٹائر سارے کالے ہیں۔ تو دیکھیں آپ بزرگان دین کی نگاہیں ادھر نہیں گئی جدھر ہماری گئی ہے، صدیوں سے کسی بزرگ کی توجہ نہیں گئی ہے، تو ہمیں بزرگ مانے نا۔ اس کے اندر دین گھسایا ہوا ہے انہوں نے اور لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے۔ مسجدوں کے باہر بروشر بانٹتے کھڑے رہتے ہیں کہ اسلامی سزائیں نافذ کرے۔ میرے بھائی، اسلامی سزائیں جن ملکوں میں نافذ ہے، چلے جائے UAE میں اسلامی سزائیں نافذ ہے، چور کے ہاتھ کٹے ہے، قاتلوں کا قتل کیا جاتا ہے، ساری اسلامی سزائیں نافذ ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی بیاہی کا مرکز ہوا، دنیا کا سب سے بڑا مندر ادھر، مسجدیں اور شراب خانے ساتھ ساتھ، کیا فرق پڑا ہے اسلامی سزائیں نافذ کرنے سے؟ دنیا میں کوئی چینج نہیں آئے گی جب تک کہ اندر تطہیر نہیں ہوگی۔ یہ ایک چھوٹا سا پورشن ہے جو مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے، ان مسلمانوں کے چوری کرنے پہ ہاتھ آپ نے کیوں کاٹنے ہیں؟ ایسے مسلمانوں پہ آپ نے وہ احکامات کیوں نافذ کرنے ہیں کہ جن کا درجہ نماز سے بہت نیچے آتا ہے؟ اور اگر
آپ کر بھی لے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اسلام جو ہے اس طریقے سے آ جائے گا کہ زبردستی کسی کو داڑھی رکھوا دے تو داڑھی والوں کے کرتوت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ویڈیوز ان کی لیک ہو رہی ہے، تحطیب تو کوئی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے، ظالم ہے اور فاسق ہے۔ آپ ان آیت کے اسلوب بھی دیکھ لیں، یہاں حکومت وقت سے کہیں کتاب ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ انڈیویجول لیول کے اوپر ہے، دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ حکومت میں بھی آپ ایکسٹرا پولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہر انڈیویجول کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تک تو اللہ کی نازل کرتا شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا تو کافر ہے، تو فاسق ہے، تو ظالم ہے، جب تک کہ پیغمبروں کے دین پہ تو نہیں چلتا، اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کرتا، نظام والا معاملہ بعد میں ہے۔ آپ دیکھیں اسلوب بھی یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے ہی نازل کی تھی تورات، فیہا ہدی و نور، ان میں ہدایت اور نور تھا، یحکم بیہا النبیون الذین اسلموا، اسی کے مطابق ہم حکم دیتے تھے انبیاء اکرام جو ہمارے تابع فرمان تھے، سارے تسلیم خم کرنے والے تھے ہمارے سامنے، للذین ہادو، یہودیوں کو، والربانیون، اور جو ربانی اللہ والے لوگ تھے، آج کے دور میں آپ کہہ لیں ماڈرن صوفیہ، والاحبار، اور جو راہب تھے، جو علماء تھے، احبار وہ علماء جو علم کے گہرائیوں میں اترے ہوئے ہو، یہ تو دو ٹرمز اسے یوز ہوتی ہے، احبار اور رہبان، عالم اور اللہ والے، وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ فیصلہ نہیں کہ یہ نہیں کہ مقدمہ چوری کا آیا گیا تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت یا اس زمانے میں تورات اور انبیاء کی سنت میں کیا احکامات دیے ہیں، معاشرتی کی زندگی کے حوالے سے، آئلی زندگی کے حوالے سے، انڈیویجول کی زندگی کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، ہر لحاظ سے، بمستوفی زومن کتاب اللہ، باسبب اس کے کہ وہ علماء اور اللہ والے محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے، گواہی بھی دیتے تھے کہ ہم چیمپئن ہیں اس کتاب کے، ماننے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ علماء ہی محافظ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہے، اور تعلیقاً یہ سیدنا امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں یہ روایت لی ہے ایک گولڈن کوٹ کے طور پر کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے، دولت نہیں۔ تو وہ عوام اور رہبان آگے چل کے آئے گا کہ کیوں نہیں روکا ان کو، ان کے احبان اور رہبان، ان کے صوفیہ اور علماء نے حرام خوریوں سے پھر آگے ہی اللہ نے بتا دیا ہے، اسی لیے نہیں روکا کہ وہ خود حرام خور ہے، کہ اکثر احبار اور رہبان لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جا کر اس کو کنکلوڈ کیا کہ قیامت والے دن جو سونا اور چاندی انہوں نے جوڑے ہوئے ہیں، یہ گرم کر کے پگھلا کے ان کے ماتھوں پر، ان کی کروٹوں پہ، ان کی پیٹھوں پہ تاگے جائیں گے کہ یہ وہ مال تھا جو تم نے جوڑا تھا اور اللہ کی راہ میں اس میں سے صدقہ اور خیرات اور فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ اسی کے تحت میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا تھا، فکر حسین والا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، کہ حسین ابن علی بھی چونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اہل البیت میں سے تھے،
وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا اسٹیٹس یہی ہے. پیغمبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب اللہ کو محافظ بنایا ہے. ہم نے کتاب اللہ کے خلاف اقامت ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہے تو ان کو ہم نے بائی فورس روکنے کی کوشش کرنی ہے. تاریخ ابن کثیر میں حسین ابن علی کا باقاعدہ خط ہے جو انہوں نے معاویہ ابن ابو سفیان کے نام ان کے دور حکومت میں لکھا تھا کہ میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں اس بات پہ کہ میں مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دوں گا. جو کچھ تیرے دور ملوکیت کے اندر اسلام کی تعلیمات اور احکامات کو توڑا جا رہا ہے، لیکن میں اپنے بھائی کے کیے ہوئے عہد کے اوپر قائم ہوں. لیکن مجھے اندر سے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس لیے آپ کو پتہ ہے یزید کو جو نصیحت لکھوائی گئی تھی، نصیحتیں حضرت معاویہ نے انہیں کہا تھا کہ یہ حسین سے اور عبداللہ ابن زبیر یہ دو بندے جو ہے نا ان سے تم نے ہوشیار رہنا ہے. عبداللہ بن عمر تو اس کا مسلح اور لوٹا ہی اسے نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ اللہ کرے گا. لیکن یہ دو بندے جو ہے یہ ایکسٹرا آڈ ہے، اسی لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سمجھتے ہیں اس سسٹم کو اور وہ کسی حکومت کے اصول کے لیے ایسا نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری خاموشی جو ہے یہ مجرمانہ ہوگی، کیونکہ اللہ نے ہمیں محافظ بنایا ہے محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ دیکھیں کہ باقی سب لوگوں نے بیعت کر لی ہے. حضرت حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کا بیعت نہ کرنا یہ اتنا بڑا مسئلہ یزید کے لیے بن گیا کہ تلوار کے زور پہ کوشش کی کہ ان سے بیعت لی جائے، کیونکہ انہوں نے پتہ تھا کہ حسین ابن علی اگر بیعت نہیں کریں گے تو بنو امیہ کے حکومت اور ملوکیہ کی لیجیٹیمائز نہیں ہوگی، اور اگر اکیلے حسین بیعت کر لے باقی نہ بھی کرے تو سر کوئی بات نہیں ہے، ختم ہو گئی. حضور کو گدی نشین کون ہے روحانی طور پہ؟ تو اہل البیت ہی ہے نا. جب وہ نبی کا گھر والا یہ اسٹیبلش کر دے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہو تم، پھر تو کوئی شخص انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسی لیے ان کو بھی پتہ تھا کہ ہماری حکومت کھوکھلی ہے جب تک حسین ابن علی نے اسے مان لے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جب 3 بریاعظم آپ کی بیعت کر لے، ایک بندہ یا اس کے ایک خاندان ہاشمی کا بیعت نہ کرنا کیا میٹر کرتا ہے، جب ملینز آف پیپل نے آپ کی بیعت کی ہوئی ہے وہ. لیکن اندر ضمیر تو علامت کرتا ہے نا کہ مسئلہ تو ہے ادھر ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انبیاء بھی اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرتے تھے. ربانی یونا والاحبار، اور جو اللہ والے ہوتے تھے نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد، اور علماء بمستفیضوا من کتاب اللہ، انہیں اللہ نے کتاب اللہ کا محافظ بنایا تھا. اچھا یہ ٹائٹل تو بہت بڑا ہے سر. واقعی وہ صحیح کہتے ہیں کہ علماء کا احترام کرے، حقیقت بات ہے. واقعی جو عالم ہے نا سر، میں کہتا ہوں جو عالم ربانی ہے، ہم سعادت کے ہے کہ ہم ان کی جوتیاں اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ رکھیں. سفر میں ہم انہیں وضو کروائے، جس طرح عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ السلام کو کرواتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے. اور مبارک جوتیاں اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھتے تھے. لیکن وہ عالم ہو کے اپنی عبادت نہ کروائے، وہ ٹکراتا ہے ہو پھر سسٹم کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، بابوں کے ساتھ. اور بتائے کتابوں یہ کہتی ہے، بابے یہ کہتے ہیں کتابوں کو مانو. ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا تعلیم کیا گیا؟ اتونی بھی کتاب من قبلی ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. سورۃ الاحقاف میں اے نبی اگر یہ آپ سے بیعت کرے، انہیں کوئی یہ زبانی کلامی باتیں چھوڑو، کتاب کو ہی لے کے آؤ. اگر قرآن کو نہیں مانتے تو قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہے
اس میں سے مجھ سے بات کرو، یا انبیاء کے آثار میں سے کرو کہ جو تم نے شرکیہ عقائد رکھے ہیں اس کو کون سی الہامی کتاب سپورٹ کر رہی ہے۔ اور یہ اس آیت کے تحت یہ میرا دعویٰ ہے کہ آج کی تورات اور انجیل میں بھی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو ٹیمپر ہونے کے باوجود جو توحید کے منافی ہو، ایز فار ایز توحید از کنسرن۔ کتاب محفوظ ہے، شریعت کے معاملے میں تبدیلی ضرور ہوگی، لیکن توحید جو ہے وہ ٹیمپر نہیں ہوئی ہے۔ اگر توحید بھی ٹیمپر ہو جائے تو یہود اور نصارہ کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے۔ توحید کو ماننے میں ہم یہود اور نصارہ کو قرآن سے تو بتانے سے رہے، ان کو تو ان کی کتابوں سے بتانا تھا۔ اور یہ اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ دنیا کے تمام الہامی کتابوں میں ایک خدا کا کانسیپٹ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو باقاعدہ لیکچرز دیے ہیں، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام اینڈ کرسچینٹی اینڈ اسلام، اور ایک انہوں نے لیکچر دیا تھا خدا کا جو کانسیپٹ ہے دنیا کے تمام ریلیجن میں ہے، اس میں انہوں نے فارسیوں کی کتاب، ہندوؤں کی، سکھوں کی کتابیں، عیسائیوں کی، یہودی، ان سب کی کتابیں انہوں نے آیت کوٹ کی ہے کہ یہ سب کے سب کتابیں کہتی ہے کہ خدا کا اسٹیچو نہیں بنانا، کوئی تصویر نہیں بنانی، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایک جیلس گاڈ ہے، وہ اپنے ساتھ شرک برداشت نہیں کرتا تھا، نہ اس زمین کے اوپر، نہ آسمانوں میں، نہ سمندروں میں کے تہیوں میں۔ وہ باقاعدہ آیت انہوں نے کوٹ کی ہے۔ قرآن تو چلے محفوظ ہے، جو غیر محفوظ کتابیں بھی ہے جو انبیاء کے طرف منسوب ہے، ان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کا درجہ واقعی بہت ہے، مطلب کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان علماء کو ہم نے رگڑا لگایا، نہیں، ان علماء کی تو ہم نے کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہے۔ آج امام بخاری، امام مسلم اگر دنیا میں آ جائے تو سب سے پہلے میں ان کی جوتیاں پکڑ کے ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلوں گا۔ لیکن اگر آپ علماء سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ مکے اور مدینے کے نام پر اپنی گاڑی میں سواریاں سوار کر کے جا کے اجمیر شریف، بغداد شریف، دیوبند شریف، بریلوی شریف اتار دی ہے، تو سر ان علماء کو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ تو غداری، دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تو پیغمبر کے نام کے اوپر ان کے ماننے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو منافقت کر رہے ہیں۔ یہ کہاں سے وہ علماء ہے؟ علماء وہ ہوں گے واقعی جو کھڑے ہو جائیں گے پیغمبر کے لیے۔ اور دیکھیں، بنیاد وہی ہے کہ ربانی اور علماء کتاب اللہ کے محافظ بنائے گئے تھے، اور ہمارے جو ربانی اور احبار ہے، صوفیہ اور علماء ہے، یہ کہتے ہیں جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ کالج میں ایڈمیشن لینے جائے اور اس کو وہاں پہ ٹیچر اور پرنسپل یہ کہنا شروع کر دے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جناب کہ مینجمنٹ تو کتنی برانچز ہوتی ہے، پھر ہر برانچز کی کتنی سب برانچز ہوتی ہے، پھر ایک سبجیکٹ کی کتنی کتابیں ہوتی ہیں، یہ آج تک کسی کالج یونیورسٹی والے نے کیا ہے، پھر تو کوئی ایڈمیشن ہی نہیں لے گا۔ یہ تو پہلے ہی رانگ ڈال دیتے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے پاس قرآن ہے، ٹیکسٹ بک کتاب، تو یہی ہے نا، یعنی نعوذ باللہ اللہ نے کوئی دھوکہ دیا ہے قرآن میں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کتاب اللہ فصیرت آیات، یہ قرآن وہ ہے جس کی آیت ہم نے کھول کے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ اب مجھے بتائے کہ اس کتاب کے اندر کون سی انڈیگوٹی ہے، کون سا ابہام ہے کہ کہتے کہ جی کئی مطلب ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھے کئی مطلب کون سے مطلب؟ اللہ تو بالکل واضح کہہ رہا ہے، وَلْقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مُدَّكِرٌ، قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور وہ بس وہ کئی مطلب ہے نا، جو اس کا اپنا مطلب ہوتا ہے، اس کے علاوہ سارے مطلب وہ بیان کرتے ہیں۔
وہ اپنا نہیں کرتے. جو اس آیت میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ کئی مطلب وہ ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. فَلَا تَرَوْا شَوُ النَّاسِ، بس نہ ڈرا کرو لوگوں سے. وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِی آیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور مت بیچا کرو میری آیت کو تھوڑی قیمت لے کر. مجھے بتایا یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے کہ چند ٹکوں کے عوض میری آیت نہ بیچو. یہ آیت کون بیچتا ہے؟ عوام فتوے جو لیتے ہیں پیسے دے کے عوام سے. تو کسی نے نہیں کوئی ہاکی کا پلیئر، کرکٹ کا پلیئر تو پیسہ لے کے کوئی فتویٰ دے نہ، اس کا فتویٰ کسی نے ماننا ہے. ایون ہمارے پاس لوگ نکاح طلاق کے فتوے کے لیے آتے ہیں، ہم علماء کے پاس بھیجتے ہیں کہ بھائی ہم تو آتھورائز ہی نہیں ہے فتویٰ دینے کے. ہاں مسئلہ بتائیں گے، فتویٰ نہیں دیں گے، چونکہ نکاح طلاق کا ایشو ریٹرن میں ہوتا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو ریٹرن میں فتوے لینے ہوں گے. یہ وہ مسئلے نہیں ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ تو آپ کسی سے زبانی بھی سن کے اس پہ کاؤنٹر ویریفائی کریں گے. لیکن یہ ایک ڈاکیومنٹڈ چیز ہے. ڈائریکٹ گورنمنٹ میں جوڈیشری میں چیزیں چیلنج ہوتی ہے، لہٰذا ریٹرن میں ریکارڈ آنا چاہیے. نکاح نامہ بھی تو ریٹرن میں ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے آیت کو مت بیچو. اس سے مراد علماء ہے جو بیچتے ہیں اللہ کی آیت کو، یعنی دنیا کمانے خاطر مرضی کے فتوے لوگوں کو دے دیتے ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوگی کہ ان کے اشرافیات کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عوام الناس کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ جب سفارش کروائی گئی ایک اعلیٰ خاندان کی عورت فاطمہ جس نے چوری کی تھی اسامہ ابن زید کے ذریعے، تو نبی علیہ السلام غصے میں آئے تو مسجد میں خطبہ دیا، ممبر لگا کے اسپیشل آپ نے ایک اجلاس بلا کے، تو اس میں یہ سخت باتیں کی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ کے نے نازل کیا، فَأُولَٰئِکَ ہم الکافرون، تو ایسے لوگ کافر ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں انڈیویجول سے لے کے گورنمنٹ لیول تک سب جگہ ہے. یہ اس سے مراد صرف اسلامی سزائیں نہیں ہے، وہ اس کا ایک جزنی ہے. اصل تو آپ نے اوپر ہے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں اسلامی نظام بروشر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی نماز آتی ہے آپ کو؟ نماز ذرا سنائیں. قرآن ترجمے سے پڑھے ہے؟ نہیں. وہ سلیبس لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کے اوپر ہی اسلام کو نافذ نہیں کیا، آپ خود اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کس اسلامی نظام کی طرف بلا رہے ہیں؟ اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی حکومت نے تو لوگوں کے وہم نکال دیے ہیں. ہاں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب اوپر ٹیم لیڈر صحیح ہو نا، نیچے سارے صحیح ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے پریکٹیکلی سیاسی شہید ہو کے اوپر صحیح آنے سے کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا، خراب ضرور ہو جاتا ہے جب تک سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو. تو میرا خیال ہے پاکستانی قوم نے تو اس نظام کے اور خلافت کی جو تبدیلی ہے اس کا مزہ چکھ لیا ہے. یہ باتیں ہم زبانی کرتے تھے، کسی کو یقین نہیں آتا تھا. اب دیکھ لے پریکٹیکلی سامنے آ چکی ہے. وَقَدَّبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اسی کتاب میں ان کی شریعت میں لکھ دیا تھا، فیہا اس میں، ان النفس بالنفس. یہ دیکھ لے شرعی احکام ہے کہ جان کے بدلے جان ہوگی، یعنی جس نے قتل کیا اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. ہاں ورثہ معاف کر دے یا وہ دیت لے کے چھوڑ دے وہ الگ بات ہے. والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ نکالی جائے گی. والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے گا. والاذون بالاذون، اور کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا. والسین بالسین،
اور دانت کے بدلے دانت. یہ ظاہر ہے اس وقت فزیکلی لڑائیوں میں ہوتا تھا، کسی کو مارا ہے آپ نے، اس کا دانت نکل گیا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کا دانت بھی نکالا جائے گا، الا یہ کہ وہ معاف کر دے. تو یہ اس زمانے میں چیزیں ہوا کرتی تھی. والجروحا قصاص، اور زخموں کے لیے اسی قسم کا قصاص ہے کہ اب جنرل بات ہو رہی ہے کہ اگر پنڈلی کی ہڈی کسی نے توڑ دی ہے اس کے بدلے اس کی بھی ہڈی ٹوٹے گی، لیکن خود نہیں لینا، وہ جوڈیشری کے تھرو ہونا ہے. فمن تصدقا بھی، اور جو کوئی معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا پھر دینا ضروری نہیں ہے اگر وہ معاف ہی کر رہا ہے، تو وہ معافی کی ہی کفارہ ہے، سزا کے ایکویویلنٹ. اور پھر سورہ الشورى میں تو آیا ہے جو معافی کرتا ہے وہ اللہ کے حضور اس کا اجر پکا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے پھر اس کا بدلہ دے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ زبانی کلامی معافی ہو رہی ہے، اس کے اگینسٹ بہت اجر ملے گا. ایسا شخص کوئی قیامت کے دن. ما من لم یحکم، اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، بما انزل اللہ، جو اللہ کے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ہیں ظالم. وقفینا علی آثارہم، اور انہی آثار کے اوپر ہم نے پیچھے سے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، بحزب بنی مریم، یعنی جو بنی اسرائیل چلتے آ رہے تھے. اینڈ پہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم. اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہے، اور میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرا اور عیسیٰ کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیں آلموسٹ کوئی 550 سال کا وقفہ ہے. عیسیٰ ابن مریم 33 عیسوی میں اٹھائے گئے، اور نبی علیہ السلام نے 571 میں پیدا ہوئے، اور پھر 40 سال اور بیچ میں شامل کرے، اس وقت آپ کی پھر دعوت لانچ ہوئی. تو یہ آلموسٹ 550 سال کا فرق ہے. اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ، جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو بنی اسرائیل میں انبیاء جو آئے تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی پر. وقفینا علی آثارہم بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو تصدیق کرنے والے تھے ان کی جو کہ آلریڈی تورات موجود تھی یہودیوں کے پاس. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نسلاً خود یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے. کیوں بنی اسرائیل کو غیر بنی اسرائیل کو پیغمبر نہیں مانتی تھی، اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا کہ بنو اسماعیل میں سے ہے. ان کی تصدیق کرنے والے تھے، لیکن مسئلہ تھا وہ غلطیاں ان کی نکالتے تھے. عیسیٰ ابن مریم کا مشن جو ہے وہ یہ اس پلیٹ فارم سے پورا ہو رہا ہے. یعنی وہ بیت المقدس میں کھڑے ہو کر علماء یہود کو، وہ ایران والوں نے ایک فلم بنائی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اوپر، وہ ایک نشست میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ واقعی اس زمانے میں انہوں نے پہنچایا ہے، اور وہ فلم انہوں نے اس لیے بنائی چونکہ کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پر چڑھ جانا اور یہ چیزیں پروپوگیٹ کر رہی تھی. تو ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کا جو ورژن ہے وہ پیش کرنا تھا. حالانکہ عیسیٰ ابن مریم تورات کی تصدیق کر رہے تھے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے انہیں انجیل دی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس پہلے موجود تھا، من التوراۃ، تورات میں سے، وَهُدًى، اور وہ ہدایت تھی، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی. یعنی ایک تو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ کتاب آئی، اور پھر یہ نور بھی ہے کہ جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے اس سے ہدایت حاصل کریں گے.
لیکن چونکہ اب وہ ٹیمپر ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن کا بھی ذکر کیا ہے. پہلے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا ذکر، پھر انجیل نیو ٹیسٹیمنٹ کا، پھر آگے قرآن کا آ گیا. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. اب اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اس کو فل ان دا بلینکس کر دے. انجیل کی جگہ آپ قرآن لگا دے. اگر اللہ تعالیٰ اللہ کہہ رہا ہے اہل انجیل کو چاہیے کہ اپنے کتاب کے مطابق فیصلہ کرے، تو اہل قرآن کو بھی چاہیے کہ اپنے کتاب کے مطابق فیصلہ کرے. اہل قرآن تو ہم ہی ہے نا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کی مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ ہیں فاسق. تو یہ تینوں آیت کور ہو گئی. کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. اس پہ یہود اور نصارہ کو بیسیکلی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی کہ تمہاری کتابوں کا تقاضا یہ تھا کہ تمہارا کتابوں کا پریکٹیکلی مزداد بن کے نبی علیہ السلام اور قرآن آئے ہے، ان پہ ایمان لانا بھی تمہاری کتاب پر عمل کرنا ہی ہے. اب وہ آگے ذکر آ جائے گا. وَأَنزَلْنَاهِ إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محبوب ہم نے اب نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب، بالحق ایک مقصد کے ساتھ، سچائی والی کتاب قرآن. مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کہ تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی. کون سی؟ تورات اور انجیل اور زبور بھی. من الکتاب، پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی. وَمُهَيْمَنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن محافظ ہے ان کتابوں کے اوپر. یہ وہ لفظ ہے جو میں نے کئی دفعہ اسے یوز کیا ہے کہ قرآن مہیمن ہے. مہیمن کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں آپ سمجھ لیں کرائٹیریا ہے، کسواتی ہے. جیسے سونا چیک ہوتا ہے نا، تو تورات اور انجیل کی کون سی بات اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کو چیک کرنے کے انسٹرومنٹ قرآن ہے. یہ اس کے اوپر نگہبان ہے. الفرقان بھی کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران کے سٹارٹ میں، یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اور صحیح بخاری میں آیا ہے محمد فرقون بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں. فحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی آپ بھی فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اس قرآن میں نازل ہوا ہے. ولتتبع اہواءہم، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی آپ نے نہیں کرنی. اما جاءک من الحق، جب کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے الحق یعنی قرآن آ چکا ہے. اب آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے پبلک پریشر کو لینا، اور یہ پیغمبر پہ بھی ہوتا ہے، ان کے گھر والوں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے ہمیشہ کا تو کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہو جاتا ہے. ادروائز نبی علیہ السلام کے اوپر جو پریشر تھا، عام انسان تو یہ پریشر لے ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ کتنی شکایت کو کوئی برداشت کرتا ہے. حتیٰ کہ ابو طالب نے ایک دن کہہ دیا، حضور نے فرمایا تھا، چچا یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھے، میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ ڈٹرمنیشن جو ہے یہ بہت بڑے لیول کی ہوتی ہے. یہ کتابوں میں تو بڑی بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لوگ آپ کو تقریریں کرتے ہوئے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب برا وقت آتا ہے کوئی بندہ اسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھاگ جاتے ہیں، مصلیت کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت مقرر کی تھی اور اس کے عمل کرنے کا منہج اور راستہ بتایا تھا. یعنی شریعت میں تھوڑے بہت فرق آئے، شریعت میں موسوی اور محمدی میں اور طریقے کار میں بھی ہو سکتا ہے،
اس میں کئی ایک آسانیاں آئی، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خوبیاں دی ہے جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی چیز، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بن گئی ہے۔ اگلے انبیاء کی امت صرف نماز مسجد میں ہی پڑھ سکتے تھے، زمین پہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ایون سفر پہ بھی جاتے تھے تو وہ نمازیں گنتے رہتے تھے، کئی مسجد آتی تھی تو وہاں نماز پڑھتے تھے، ادروائز ان کا جمع کر کے ساری نمازیں پڑھنی پڑتی تھی۔ یہاں تو آپ کو علماء 2 نہیں جمع کرنے دیتے، وہ تو ہفتے کی جمع کر کے پڑھتے تھے، اور نہ قضا ہوتی تھی، اور وہ کیونکہ حکم تھا مسجد میں پڑھنی ہے۔ دوسرا فرمایا، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ اگلے انبیاء مال غنیمت جو کافروں سے لوٹا جاتا تھا، مال ان کے بھاگنے کے سبب، وہ مال غنیمت اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ مال غنیمت بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اور خلیفہ وقت، حکمران وقت لوگوں کی ایفورٹس کے اعتبار سے ان میں تقسیم کر دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، خوبی ہے۔ تیسرا، 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈالا گیا۔ چوتھا، مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ مجھ سے پہلے انبیاء قوم اور قبیلوں کے لیے آتے تھے۔ اور 5واں، اللہ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا۔ مسلم شریف میں ایک 6ٹھی خوبی بھی آئی ہے، مجھ پہ ختم نبوت فرمائی۔ اور ایک 7ویں خوبی آئی ہے، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا، یعنی میں مختصر بات کرتا ہوں لیکن وہ اتنی جامع ہوتی ہے، کوئی معاملات کو کور کر جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، مختصر بات ہے لیکن کیا اس میں قیامت مزمن نہیں ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یعنی اگر زبردستی کرنا چاہتا، تم سب کو ایک امت بنا دیتا، یعنی کافر اور مسلمان یہ فرق ہی نہیں رہتا۔ اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو تم نے ایک امت بنا دیتا، جیسے کہ فرشتے ایک ہی امت ہے نا۔ کہیں آیا ہے کہ کافر فرشتے، مسلمان فرشتے، ایک وہ کافر ہوا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ قرآن میں آیا ہے، کانا من الجن ففسقا عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، ابلیس، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ فرشتوں تو نافرمانی نہیں کرتے، سورۃ الانبیاء میں مضمون آیا ہے، اور کئی صورتوں میں۔ وَلَٰكِن یبلواکم فیما آتاکم، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے، تمہارے دیے ہوئے حالات اور واقعات میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، تمہارے گیون سرکمسٹانسز میں اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سب کو مومن بنا دیتا، لیکن وہ یہ چاہتا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اور تم اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرو۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی اپنا ایمان ایکسچینج نہ کرو۔ جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے، ہم نے اللہ کو مان رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ یہ انسان کی وہ خوبی ہے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ انا ہدینا السبیل انا شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ فاستبیقوا الخیرات، تو بس آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں۔ یہ بڑی باریک بات ہے کہ تمہیں گیون سرکمسٹنسز دیے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ بہانے نہیں کرنے، کہ ہم نے ہر ایک شخص کو اس کے مطابق حالت دیے ہیں، تم نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ سورہ نساء میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کسی کو دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، اسے محروم رکھتا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا۔ لیکن خوبصورتی اور بدصورتی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی چیز روک لے۔
کہ خوبصورت بندہ جو ہے آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے اور بدصورت جو ہے اس کو مشکل ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے. نہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اللہ مرجعکم، تمہیں اللہ کے طرف لوٹ کے جانا ہے. جمیعاً، سب کے سب کو. فیونبئکم، وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا. بما کنتم فیہا تختلفون، جو کچھ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. یہ اکثر یہ بات کوٹ بھی کی جاتی ہے، وہ آگے جا کے پتہ چلے گا. تو میں کہتا ہوں آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، پتہ لگ جائے گا. یعنی آگے جا کے پتہ چلا قادیانی کو کوئی یہ ختم نبوت کے معاملے میں ہمارا سٹانس غلط تھا، تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ دنیا میں پتہ لگنا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے دنیا میں اختلاف کا فیصلہ میں کروں گا. فیصلے سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے میرے لیے دنیا میں مشکل کاٹی اور پیغمبروں کی تعلیمات پر چلے، اور ان کو جن لوگوں نے تکلیفوں میں دی، دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا کہ آپ نے ماننے والوں کو جنت میں بھیجوں گا اور ان کو تکلیف دینے والے اور میرے منکرین جہنم میں جائیں گے. یہ فیصلہ ہوگا. یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہاں تم صحیح ہو تو تم غلط ہو، کیوں کہ تم صحیح ہو یا غلط ہو تو جاؤ دوبارہ دنیا میں اور اب نیک بن کر واپس آؤ. ہاں، اگر یہ فیصلہ ہونا تھا تو مزے ہی مزے تھے، ایک چانس اور مل جاتا تھا نا، لیکن یہ نہیں ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارا حساب جو ہے وہ آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.